یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. ایک تو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب اور مشرک دونوں کو ایک نام دیا اور ان کا ایک وصف بتایا کہ وہ کافر ہیں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا. لم یکن منفکین، وہ باز آنے والے نہ تھے. تو مشرکین اور اہل کتاب دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر قرار دیا. لیکن اس کے باوجود بھی بحیثیت کافر ہونے کے بھی دونوں کا جدا جدا نام ہے، ایک اہل کتاب ایک مشرکین. یہاں مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں دونوں کو جو الگ الگ نام دیا ہے، اس کے باوجود بھی مشرکین ہیں، ان کے اندر تو شرک اصالتاً موجود ہے، اصلاً موجود ہے. لیکن جو اہل کتاب ہیں تو کیا ان میں شرک نہیں ہے؟ ان میں شرک نہیں پایا جاتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کے اندر بھی جو شرک ہے ہونے کے باوجود انہیں اہل کتاب کہا، حالانکہ شرک ان میں بھی موجود ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ التوبہ میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا دونوں کا ذکر فرمایا اور آخر میں کیا فرمایا؟ لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. اللہ نے ان کو بھی مشرکی قرار دیا، جبکہ یہاں پر مشرکین سے جدا بیان کیا رب العالمین نے ان کو. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرکین کو الگ رکھا، اہل کتاب کو الگ رکھا، جبکہ اہل کتاب بھی تو مشرک ہیں، ان کے اندر بھی تو شرک ہے. خود قرآن نے کہا نا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، منزہ ہے اس سے جو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو مشرک ہے اہل کتاب. آپ دیکھیے قرآن مجید کی جو وہ آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ میں لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں ایک مشرک عورت سے نکاح سے منع کیا گیا ہے، ایک مشرک مرد سے ایک مسلمان عورت کے نکاح کو باطل قرار دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطلاق میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ مشرکین سے نکاح سے متعلق، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نافع جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ان سے جب بھی پوچھا جاتا کہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنے سے متعلق، حالانکہ سورۃ المائدہ کی آیات میں صراحت ہے ان سے شادی ہو سکتی ہے، ہم آگے بات کریں گے اس پر انشاءاللہ. اہل کتاب کی خواتین سے ایک مسلم مرد شادی کر سکتا ہے، ایک خاص طرح کا معاملہ ہے، وہ قرآن نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول کی شریعت میں جو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، تفصیلات ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن ایک خاص بات میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ان کا ایک فتویٰ تھا اس معاملے میں کہ وہ اہل کتاب سے شادی کے قائل نہیں تھے، وہ ان کی خواتین کو لینے کے سے متعلق. ہماری خواتین دی جائیں گی چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہو، کبھی نہیں ہوگا، لیکن اہل کتاب کی خواتین کو ایک مسلم مرد اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ اس کے قائل نہیں تھے، بعد میں رجوع کیا انہوں نے، لیکن جو قائل نہیں تھے اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی. خیر، عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جو ہے یعنی جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ اہل کتاب کی خواتین کو اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو ہے مطلب ایک مشرک عورت سے شادی کیسے ہو سکتی ہے، مشرک عورت سے شادی کیسے ہو سکتی ہے. اور کہتے تھے کہ ولا اعلم الاشراک، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں جو لوگ شریک کرتے ہیں، اس سے بڑا شرک میں جانتا ہی نہیں ہوں. ولا اعلم الاشراک اکبر من ان تقول المرأة،
ایک عورت کا یہ کہنا کہ ربها عیسیٰ، ان تقول المرأة، ایک عورت کا یہ کہنا کہ ربها عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے رب ہیں، وهو عبد من عباد اللہ، جبکہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، اور ان کو اپنا رب کوئی کہتی ہے ایک خاتون، تو اس سے بڑی مشرک کون ہے، اور کیسے اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں؟ یہ ان کا مطمع نظر تھا، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کا نقطہ نظر یہی تھا۔ یا اور بات ہے کہ جو ہے جمہور اہل علم کی جو ہے مخالف نظریہ تھا وہ، اور انہوں نے بعد میں رجوع بھی کیا، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ مقصود ہماری اس موضوع سے متعلق یہ ہے کہ یہ ایک شرک عمل ہے۔ اہل کتاب مشرک ہیں، جس طرح سے عام مشرکین مشرک ہیں، اہل کتاب بھی مشرک ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی کتاب التفسیر میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور شیخ البانی نے بھی حسن کہا ہے رحمہ اللہ۔ حدیث اصل کے اعتبار سے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ امرانی ان اقرا علیک سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں سورۃ البینہ تمہیں پڑھ کر کے سناؤں، یعنی سورۃ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن جو زائد لفظ میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس میں اور مسند احمد میں موجود ہے کہ کہا، اور وہ بسند صحیح شیخ البانی نے حسن کہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ذات الدین عند اللہ الحنیفیۃ المسلمہ، کہ اس سورے کی تلاوت میں اللہ کے رسول نے خود کہا کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دیندار خاتون، ان ذات الدین عند اللہ، ایک دیندار خاتون اللہ کے ہاں وہی ہے جو الحنیفیت المسلمہ، جو مسلمان خاتون ہے، جو ایک مسلم عورت ہے، جو حنیفیت ہے اس کے اندر، وہی دیندار خاتون ہے۔ لل یہودیہ ولا نصرانیت ولا المجوسیہ، نصرانی مجوسی یہ سب جو ہے دیندار میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دیندار کا مقصود مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت ہو۔ یہ بقیہ سب کے سب وہ سب مشرکین کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تو مشرکین کو الگ تو ضرور کیا گیا ہے کچھ خاص پس منظر میں، ورنہ شرک کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ تو دونوں میں موجود ہے، نصاً آیتوں سے بھی احادیث سے بھی، اور یہ عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں شرک موجود ہے ان میں۔ لیکن بحیثیت ایک طالب علم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل کتاب مشرک ہونے کے باوجود بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا سورۃ المائدہ میں، ان کی خواتین کو ایک مسلمان عند ضرورہ کسی خاص مناسبت سے اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے، تو اس مشرک ہونے کے باوجود بھی ان کا ذبیحہ کیسے حلال؟ تو اہل علم بتاتے ہیں کہ دونوں کے شرک میں فرق ہے، عام مشرکین میں اور اہل کتاب کے شرک میں فرق ہے۔ وہ شرک میں فرق کس اعتبار سے؟ اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ، آپ نے کافی طول دیا ہے اس مسئلے کو اور کافی اچھے انداز میں سمجھایا، اور ہمارے جو ہے قریب کے علماء میں سے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان میں تو انہوں نے سورۃ البینہ کی تفسیر کی ہی نہیں تھی، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے جو شاگرد ہیں شیخ عطیہ سالم، انہوں نے جو اس کا تتمہ لکھا ہے، لیکن شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کی جو عام مجلسیں ہوا کرتی تھی، تو ان مجلسوں میں ان کو جو سوالات کیے جاتے تھے تو کافی مطلب تفسیر میں جو ان کی معلومات ملتی ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھی معلومات بھی کبھی دے دیا کرتے تھے وہ۔ تو مجالس مع الشیخ شنقیطی مستقل رسالہ ہے، ان کے ساتھ جو مختلف بیٹھکیں ہوئی ہیں علماء کی، اس کو ترتیب دیا گیا ہے، سبحان اللہ، وہ خود علم کا ایک مجموعہ ہے، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ وہ۔ تو اس میں اس آیت کریمہ کے تناظر میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کے شرک میں فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ ہے کہ مشرکین اصالتاً اصلاً شرک ہے، مطلب ان کی ولادت ہی شرک پر ہو رہی ہے، ان کو جو دین ملا ہے وہ خود ایک شرکیہ باتیں ہی انہیں ملی ہیں۔ اہل کتاب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ایک نبی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، بھلے یہ تحریف ہے اس میں، تو وہ ایک آسمانی دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر جو شرک آیا ہے وہ شرک جو ہے مطلب ان عام مشرکین کا دیکھا دیکھی، ان سے کچھ چیزیں لی گئی ہیں، یہ ایک فرق ہے دونوں کے اندر۔ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قبوری جو لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر، وہ اصلاً مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو مختلف ممالک کے جو لوگ قبر پرستی میں ملوث ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ویزا نہ دیا جائے اور حج کو نہ بلایا جائے؟ نہیں، ان کے ایک ظاہری اعتبار سے جو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اہل قبلہ میں سے ہیں اور مسلمان ہیں۔ کسی مسلم ملک کے کچھ حادثہ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب تو قبوری لوگ ہیں، مطلب اس حادثے میں مارے جانے والے کون ہیں؟
یعنی اس میں جیسے گجرات کا حادثہ ہے یا ہندوستان کے مختلف اس میں جو حادثات ہوتے ہیں، کئی ایک جو ہے مطلب جن کے عقیدے فاسد ہیں وہ سب مارے جاتے ہیں، لیکن ہم اصل کے اعتبار سے ایک مسلمان کے تناظر میں دیکھتے ہیں ان کو. تو یہ فرق ہوتا ہے عام مشرک میں اور جو ہے مطلب ایک جو دین، جو آسمانی دین ہے، رسول اللہ نے جو دین لے کر کے آئے، اس میں جو لوگ منحرف ہوئے ہیں، دین کے اندر تو انحراف نہیں ہوا ہے یہود و نصارہ کی طرح، یہ منحرف ہوئے ہیں. تو بالکل ویسے ہی ان دونوں کے شرک میں ایسا فرق ہے. اور شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یضاہئون یعنی یشابہون، یعنی ان کا جو شرک ہے، ان کی جو باتیں ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کی جو فاسد عقیدے ہیں یہ دراصل ان کا دیکھا دیکھی ہے، ان کی مشابہت میں ہے، ان سے لی گئی ہیں، ان سے ہم آہنگ ہیں، کہ اصلاً ان کو ایسا دین نہیں دیا گیا ہے، ان کو یہ سب باتیں نہیں دی گئی ہیں. تو گویا کہ قرآن مجید نے ان کو ان کے بارے میں بات کہی ہے کہ انہوں نے یہ سب چیزیں ان سے لی ہیں. ہندوستانی ماحول میں انہوں نے یہ سب چیزیں اثرات قبول کی ہیں انہوں نے. میری بات واضح ہوئی آپ کو؟ یہ تو ایک فرق انہوں نے یہ بتایا ہے. یہ عالمی سطح کے اعتبار سے بھی آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں، اور ہمارے اس ملک ہندوستانی تناظر میں بھی آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں. دوسری ایک عربی اسلوب کو سامنے رکھ کر کے یہ نقطہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اسم اور فعل میں فرق ہوتا ہے. اسم کے اندر جمود کا معنی آتا ہے. ہم کہتے ہیں البیت، اس کے اندر حدوث آتا ہے کیا؟ ماضی، حال، مستقبل، یہ معنی آتا ہے کیا؟ نہیں آتا ہے اس کے اندر. لیکن فعل کے اندر ماضی کا معنی آتا ہے، حال کا معنی آتا ہے، مستقبل کا معنی آتا ہے. یہ فعل کے خصائص میں سے ہے، جو اسم کے اندر یہ معنی نہیں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین جو عام عبدۃ الاوثان ہیں، جو عام کفار ہیں، جو عام مشرکین ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسم کے طور پر ہی پیش فرمایا ہے. یعنی شروع سے لے کر آخر تک یہ مشرک ہیں، اصلاً مشرک ہیں، آغاز سے لے کر کے انتہا تک. لیکن یہ جو ہیں ان کے اندر حدوث ہوتا ہے، ایک ایک گناہ میں ہوتا ہے، ایک دوسری جانب نہیں ہوتا ہے، یا پھر جو ہے اصل کتاب کی طرف لوٹتے ہیں. مطلب ان کے لیے معاملہ ایسا نہیں رکھا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے شرک کو بتایا تو فعل کے طور پر بتایا رب العالمین نے. اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. یعنی فعل مضارع، یعنی اس فعل کے طور پر، یعنی ان کے شرک کو جب بتایا تو فعل کے طور پر حدوث ہوتے رہتا ہے اس میں. جبکہ اللہ نے ان عام مشرکین سے متعلق اسم کے طور پر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسم کے طور پر اور ان کو فعل کے طور پر اللہ نے رب العالمین نے پیش فرمایا. تو یہ بھی ایک فرق ہے دونوں کے شرک سے متعلق. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی مجموع فتاوی میں اس نقطے کو لکھا ہے. یعنی میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں کہ یعنی اس میں فعل کا جو فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا دیکھیے آپ، یعنی سورۃ القصص دیکھیے. سورۃ القصص میں غالباً میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، کہ سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک قبطی کو مار دیا تھا نا، انہوں نے ایک اسرائیلی کو بچانے کے چکر میں ایک قبطی کو آپ نے مارا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اور وہ اس ایک حادثے کے تحت مارا گیا. وہ اس حادثے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو اندرون تھا، جو خوف تھا ان کو نفسیاتی طور پر، جو ڈر تھا ان کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو اس حادثے کے بعد جو اس شہر میں جو تھے جتنے دن بھی تھے، کیفیت کیسی تھی ان کی؟ کہا کہ خائفاً، ڈرے ہوئے تھے، یترقبو یعنی اپنی چوکیداری کر رہے تھے، اپنی نگرانی کر رہے تھے. آپ دیکھیں خائفاً اسم ہے، یترقبو فعل ہے. ایسے نہیں کہا فاصبح فی المدینۃ خائفا مترقبا، ایسا نہیں کہا. یا فاصبح فی المدینۃ یخاف یترقب، دونوں بھی فعل، دونوں بھی اسم نہیں لائے گئے. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی ادیب کا کلام نہیں ہے کہ اشوائین کچھ بھی لکھ دیا ہو. یہ ٹہر ٹہر کے سمجھنے کی بات ہے. ایک ان کے اندر کی جو نفسیاتی چیز تھی اسے اسم کے طور پر، ایک کو فعل کے طور پر. کیا مطلب ہے؟ یعنی خائفاً اسم ہے، یعنی خوف جو تھا وہ تو لگا ہوا ہی تھا اندر، چاہے وہ بند کمرے میں ہوں، چاہے وہ گلی میں جا رہے ہوں، چاہے وہ بستر میں سو رہے ہوں، یا کسی سے ملاقات کر رہے ہوں. خوف جو چیز تھی وہ تو جامد طور پر شروع سے لے کر آخر تک ان کے دل میں تھی. لیکن یہ ترقبو یعنی اپنی جو چوکیداری کر رہے تھے وہ اسی وقت کر رہے تھے جب انہیں خدشہ تھا.
بند کمرے میں ہیں تو ڈر نہیں تھا، اپنی نگرانی نہیں کر رہے تھے وہ، جب باہر نکلنا ہوتا تو پھر جھانک کر کے دیکھتے کہ کوئی ہے کیا، جب دیکھتے کہ دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو وہاں تک جا کر کے اور دور میں دیکھتے کہ کوئی دیکھ رہے ہیں کیا، کوئی ہے کیا ادھر، کوئی کھڑے ہیں، کوئی جو ہے مطلب ان کا اس کا کارندہ کھڑا ہوا ہے. تو اس میں جو ہے حدوث، لیکن جو خوف تھا ایسا نہیں تھا کہ جو بند کمرے میں تھے تو جو خوف نہیں تھا، باہر آتے تو ہوتا تھا، نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کو اسم میں ایک کو فعل لا کر کے ان کی نفسیات بتائے ہیں رب العالمین نے. تو بالکل بھی ان کے شرک کو، حالانکہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں عام مشرکین کا جو شرک ہے اسے بھی فعل کے طور پر بیان کیا گیا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تو عام مشرکین کو تو فعل اور اسم دونوں اعتبار سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اہل کتاب کی شرک کو اسی تناظر میں پیش کیا گیا ہے. اس تناظر میں بھی اس اسلوب کو بھی سامنے رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ دونوں کے شرک میں فرق ہے. واللہ اعلم. بہرحال تو اسی وجہ سے ان کے شرک میں فرق ہونے کی وجہ سے ہی وہ کچھ خصائص ان کے ساتھ خاص معاملات رکھے گئے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ عام مشرکین کا ذبیحہ حلال بالکل نہیں ہے. مسلمان ذبح کرتا ہے، کوئی غیر مسلم پکاتا ہے تب الگ چیز ہے، وہ کھا سکتے ہیں، لیکن ذبیحہ ایک کافر اور مشرک کا ہو تو وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. واللہ